کہ صحابہ کو اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، اور اسی لیے کسی نے سوال نہیں کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان بھی نہیں کیا، کیونکہ یہ الف لام میم، یہی الف ہے، لام ہے، میم ہے، کاف ہا یا عین صاد، وہی ہے لفظ، یا سین، وہی یا اور سین جو عربی زبان کے حروف ہیں، یہ وہی ہیں، یہ قاف عربی زبان کا جو لفظ ہے، حرف ہے، وہی حرف ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بعض سورتوں کے شروع میں یہ حروف ذکر کیے ہیں، اور اکثر آپ دیکھیں گے کہ ان حروف کے بعد قرآن کا تذکرہ آتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ آتا ہے۔ تو سب کو معلوم ہے یہ، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ الف جو آپ پڑھتے ہیں الف با تا سا، وہی الف ہے یہ۔ لام وہی جو پڑھتے ہیں الف با تا سا لام میں، وہی لام ہے۔ جو میم آپ پڑھتے ہیں وہی میم ہے یہ۔ کیوں پیش کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو ان صورتوں کے شروع میں؟ تو اس کے لیے بعض مفسرین نے یہ بہت اچھی رائے پیش کی ہے کہ یہ اصل میں چیلنج تھا ان کے لیے، اس لیے قرآن کا تذکرہ آتا ہے اس کے پاس۔ قرآن کے تعلق سے ایک چیلنج تھا ان کے لیے کہ یہ قرآن پورا کی پورا انہی حروف سے ہے، وہی الفابیٹ ہے قرآن کے جو تمہاری زبان میں موجود ہے۔ تم بھی وہی الف استعمال کرتے ہو جو قرآن نے استعمال کیا ہے، تم وہی لام استعمال کرتے ہو جو قرآن نے استعمال کیا، تم وہی میم استعمال کرتے ہو جو قرآن نے استعمال کیا۔ لیکن پھر کیا بات ہے کہ تم اس قرآن جیسی ایک چھوٹی سورہ بھی نہیں پیش کر سکتے؟ ہے یہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن یہ کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ اس میں کچھ خاص چیز، کچھ خاص بات، اسی لیے اس کے بارے میں کوئی سوال بھی نہیں آتا اور کوئی جواب بھی نہیں آتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو قرآن کی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے مطلب اس کی تفسیر نہیں بیان کی؟ جی ہاں، وہ آیتوں کا تفسیر قرآن سے ہوتا ہے، جیسے آپ نے بولا الحمدللہ رب العالمین۔ جی ہاں، تو مطلب سب صحابہ کو پتہ نہیں ہوگا کہ جنات کی سناتے ہیں عالمین؟ نہیں وہی نا، جب آپ جو بھی زبان جانتا ہوگا اس کو پتہ ہوگا۔ ان کو جن ہے بول کے سب پتہ ہے؟ ہاں جن تھا، جی سب لوگ تو، جن تو بہت پہلے سے ہیں بول کے سب کو معلوم تھا، بلکہ صرف جن ہی نہیں اس میں ہے بلکہ ساری مخلوقات ہیں، وہ سب کو پتہ ہے۔ عالم کا معنی وہی ہوتا ہے عربی میں۔ یہ تو ہم جب کہتے ہیں تفسیر تو اس لوگوں کو بتاتے ہیں، کیونکہ ہم جن کو تفسیر کرتے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہے۔ وہ عربی زبان سیکھے ہیں تو بہت سے لوگوں کو اتنی گہرائی نہیں ہوتی عربی زبان کی، لیکن صحابہ کی جو عربی زبان تھی وہ آج کا جو سب سے بڑا ایکسپرٹ ہوگا عربی زبان کا، اس سے بھی زیادہ تھی ان کی زبان۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ عالمین کا معنی یہ ہے، ما یعلم بہ کہتے ہیں عربی میں، جس سے کوئی چیز جانی جاتی ہے اسی کو عربی میں عالم کہتے ہیں۔ اصل یہ باتیں کب آئیں جب کہ عالمین کا معنی کیا ہے، کہ بہت سے لوگوں نے عالمین کا معنی تفسیر میں اردو میں، وہی زبان اتنی اچھی طرح سے نہیں معلوم تھی ان کو، تو دونوں جہانوں کا رب ہے کہہ دیا۔ آپ بھی سنے ہوں گے بہت، دونوں جہانوں کا، اس میں دونوں جہانوں کا معنی کہیں ہے ہی نہیں عربی۔ تو یہ ان کے لحاظ سے بات کی جاتی ہے، ورنہ صحابہ تو اچھی طرح سمجھتے تھے اس چیز کو۔ جی جی ہاں، یہ قرات قرآن کی جو قراتیں ہیں پڑھنے کا، وہ مجراہا بھی ہے اور مجریہا بھی ہے۔ مجریہا ایسے ہی والضحا والضحی، وہ پڑھنے کی قراتیں، معنی پھر بھی ایک ہی رہتا ہے۔ وہی بول رہا ہوں، عربک لینگویج ہی کی بات بول رہا ہوں۔ یہ وہ اس زمانے میں جو عربک لینگویج تھی الگ الگ قبیلوں میں، تو اس میں بعض قبیلوں میں والضحا ایسے پڑھتے تھے اور بعض قبیلوں میں والضحی پڑھتے تھے۔ یہ کہاں آتا ہے مسئلہ؟ آپ کو قرآن میں دیکھتے ہوں گے جہاں یا پر الف لکھا ہوتا ہے تو اس میں یا کی طرف جھکا کے پڑھیں گے یا پورا الف پڑھیں گے، وہ الگ الگ پڑھنے کا انداز تھا عربوں کا، اسی لحاظ سے یہ قراتیں ہیں حضرت۔ تو اس میں بعض نے مجراہا اور مجریہا پڑھنے کا یہ انداز، جہاں کہیں بھی یا پر الف لکھتے ہیں وہیں پہ یہ مسئلہ ہے۔ صرف الف لکھیں گے تو وہاں مسئلہ نہیں آتا۔ وہاں کھینچ کے ہی پڑے گا، کوئی بھی رب ہوگا کھینچ کے ہی پڑے گا۔
لیکن والضحیٰ جب پڑھتے ہیں آپ تو اس میں ہا کے بعد یا بنا کر کے اس کے اوپر الف لکھتے ہیں. اس الف کو الف مقصورہ کہتے ہیں عربی میں. اسی الف مقصورہ میں کہ یا کی طرح پڑھیں یا پورا الف پڑھیں، یہ پڑھنے کا فرق ہوتا ہے. وہ قرات کا فرق ہے لیکن معنی اس سے بدلتا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرات تھی آپ وہی قرات کرتے تھے، لیکن بعض جو ہے عرب جو ان کے لہجے ہوتے تھے ان کو آپ ان کے لحاظ سے سمجھا دیتے تھے، ان کو بتا دیتے، وہ ان کو اس لحاظ سے وہ پڑھتے تھے. تو گنجائش رکھی گئی تھی اس کے اندر کہ وہ پڑھ سکتے ہیں اس طرح سے. اتنا ہی ہے اس میں بس. لیکن معنی میں تبدیلی عام طریقے سے کہیں معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. بعض قراتوں میں ہے کہ جہاں تھوڑا زیر زبر کی وجہ سے تھوڑے معنی میں کچھ تبدیلی آتی ہے، فرق پیدا ہوتا ہے، لیکن عام طریقے سے اس میں معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی.